ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو، تم بسط ہو میں اس کو سویرا کہوں، میں اندھیرے کو کہہ دوں سویرا غلط، سچ تو یہ ہے کہ میں تم کو جھوٹا کہوں۔ جو بھی مجھ سے ملا ہم درد بن کر ملا، میرے دل کا مگر درد بڑھتا گیا، آج تک فیصلہ میں نہیں کر سکا، غیر کس کو کہوں کس کو اپنا کہوں۔ میں تھا پیاسا یہ صحرا مجھے دور سے بہتے دریا کی صورت دکھائی دیا، صورت حال اب ہے میرے سامنے، تپتے صحرا کو میں کیسے دریا کہوں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور میرے وطن کے نوجوانوں، میں اگر ریاست جموں کشمیر کے باشیوں کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کروں تو وہ بیجا نہیں ہے کہ ہم مجموعی طور پہ بہت سادہ لوگ ہیں۔ مجموعی طور پہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے بہت سادہ ہیں۔ جب انگریز یہاں سے جانے لگا 1947 میں جمعے میں بھی بات کر رہا تھا کہ جن صوبوں پر ریاستوں پر انگریز کی براہ راست حکومت تھی ان کے لیے یہ فارمولہ طے ہوا کہ مسلم اکثریت کے صوبے اور ریاستیں پاکستان کے ساتھ ملیں گے اور ہندو اکثریت کے صوبے اور ریاستیں ہندوستان کے ساتھ ملیں گی، اور یہ جو 562 ریاستیں تھیں جن میں سب سے بڑی ریاست یہ آپ کی ریاست جموں کشمیر تھی، ان کے حوالے سے یہ طے ہوا کہ ان کے حکمران جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ آخری ہوگا۔ آپ کا جو حکمران تھا مہاراجہ ہری سنگھ، اس کے مظالم کے حوالے سے اس پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ آپ کی ریاست کو آزاد رکھنا چاہتا تھا، اور جس طرح انگریز کے ساتھ ایک معاہدے کی صورت میں رہتا تھا، ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اپنی آزاد حیثیت کو قائم رکھتے ہوئے، ریاست کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے اس ریاست کو ایک اپنے تشخص کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس طرف شیخ عبداللہ اور اس طرف ہمارے سردار ابراہیم صاحب، ان کی قیادت میں آپ لوگوں نے، اس طرف کے لوگوں نے ہندوستان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا اور اس طرف کے لوگوں نے ان کی قیادت میں پاکستان کے پلڑے میں وزن ڈالا۔ لیکن 73 سال کی تاریخ یہ بات بتا رہی ہے کہ شیخ عبداللہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، ہندوستان نے دھوکہ کیا، تھوڑے عرصے کے بعد اس کو جیل اور پابند سلاسل کر دیا گیا، اور اس طرف بھی جب سلامتی کونسل میں بات کرنے کی بات آئی، کشمیریوں کی نمائندگی کی بات آئی، نام سردار محمد ابراہیم خان کا استعمال ہوا، لیکن ان کی جگہ جس بندے نے تقریر کی وہ سلمان تاثیر کا والد تھا۔ یہ جو سلمان تاثیر پنجاب کا گورنر قتل ہوا تھا، اس کے والد نے وہاں پہ ابراہیم کے نام سے گفتگو کی۔ تو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ ہم 5 اگست کے ہندوستان کے اس اقدام کو پوری دنیا میں اس کی مذمت کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کشمیری سراپا احتجاج ہے کہ ہندوستان نے غیر آئینی قائم کیا، سلامتی کونسل کی قراردادوں کو پامال کیا، ہندوستان کے آئین کے خلاف کیا، اور ریاست جموں کشمیر کے جو باسی تھے ان کی رائے کے خلاف 370 اور 35A کو ختم کر کے ہماری جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا، اس شناخت کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ اس امید میں تھے کہ پاکستان شاید ایک دم فوج حملہ کرے گی اور ہندوستان کو تہس نہس کر دے گی اور کشمیر کو آزاد کروا لے گی، لیکن 1.25 سال گزر گیا ہے۔ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ نہ تو فوج کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ مذاکرات کی ٹیبل پہ پاکستان کی لیڈرشپ میں اور یہاں کی لولی لنگڑی لیڈرشپ میں یہ جان ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے کیس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ ہندوستان نے یہ اقدام کیا کہ اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، اسٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کر دیا، اور جس طرح میرے عزیز نے پہلے بات کی کہ یہ کام پاکستان نے بہت پہلے کر لیا تھا، غیر اعلانیہ طور پہ اعلان نہیں کیا، لیکن یہ کام بہت پہلے کر لیا تھا انہوں نے جی بی میں۔ اور یہاں پر بھی جو عہدے اور منصب تقسیم کیے جاتے ہیں چیف سیکرٹری کی صورت میں، آئی جی کی صورت میں، یہ سب اسٹیٹ سبجیکٹ کے خلاف ہو رہا ہے۔
اور اب باضابطہ طور پر آپ کی اسمبلی سے اس قانون کو منظور کروانے کی صحیح ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، اور جو اقدام ہندوستان نے کیا ہے اس اقدام کی تائید ہو رہی ہے۔ یہ اظہار یکجہتی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اظہار یکجہتی بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اظہار یکجہتی ہندوستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی کوٹلی شہر میں آ کے اس ڈرامے کا جو ہے نا وہ نمائندہ ہے، اور پی ڈی ایم جو وہاں کی اپوزیشن ہے وہ مظفر آباد میں آ کر یہی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس پیج پہ وہ سب متفق ہیں، آپ کو غلام رکھنے میں حکومت، فوج، اپوزیشن سارے لوگ متفق ہو کے آپ کو غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تک آزادی کی یہ چنگاری، آزادی کی یہ تحریک ہمارے نوجوانوں نے جس طرح پہلے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچائی ہے یہ زندہ رہے گی، تو نہ پاکستان کی یہ طاقت ہے نہ ہندوستان کی طاقت ہے کہ اس تحریک کو دبا کے اپنے فیصلوں کو ہم پہ مسلط کر سکے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، ہندوستان نے پہلے کر لیا، پاکستان نے غیر اعلانیہ یہ کام کیا ہوا تھا اور باضابطہ فیصلہ کر رہا ہے، لیکن ان فیصلوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تحریک نہیں دبے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کیا بات ہے؟ عبوری صوبہ بھی کوئی ہوتا ہے؟ کسی آئین میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی صوبہ عبوری ہوتا ہے۔ عبوری صوبہ بنا رہے ہیں تاکہ جی کہ جب رائے شماری ہو تو اس کے بعد اگر یہ رائے اپنی آزادی سے دینا چاہیں تو دیں، ہم عبوری صوبہ بنا رہے ہیں، مستقل صوبہ نہیں بنا رہے۔ یہ سارا جو ہے نا وہ ہندوستان، پاکستان، امریکہ انہوں نے پہلے طے کیا اور اب اس کو مرحلہ وار عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے جس طرح پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ہمیں اس سادگی سے، بے شعوری سے نکلنا چاہیے، مصلحت پسندی سے نکلنا چاہیے، اور آزادانہ رائے اور اپنے شعور کی آنکھ کو ہم نے کھولنا ہے، اور ہم نے اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے حوالے سے اپنی قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے نہ تو ہم پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہ سلامتی کونسل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی اور سلامتی کونسل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے بحیثیت کشمیری، یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ اس ریاست میں بسنے والے چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، یہ ریاست میں بسنے والوں کا مسئلہ ہے، اور ہم جب متحد ہو کے متفق ہو کے اپنی آواز کو بلند کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہمارا حق نہیں چھین سکتی۔ ہندوستان اس اقدام کے بعد تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شاید قابو پا لوں گا، لیکن سچی بات ہے کہ وہ شیخ عبداللہ، محبوبہ مفتی کی جو پارٹیز ہیں، فاروق عبداللہ، اور جو پارٹیاں ہندوستان کے علاق کی ترجمان تھیں، وہ بھی آج ہندوستان سے دور ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کے اس اقدام کے خلاف ان میں ایک اڑن موجود ہے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کریں۔ اب آہستہ آہستہ اس کا ماحول بنے گا، تو یہاں پر تو قیادت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہاں پہ قیادت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارے انہوں نے مورے بنائے ہوئے ہیں۔ جب میں نے جمعے میں بھی بات کی کہ جب وہاں پہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اسی کی جہاں پہ ممبرشپ کی جاتی ہے، اور بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ بک جاتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں اپنا، اور اپنی قوم کا سودا کر لیتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے شعور کی آنکھ کو نہیں کھولیں گے اور اپنی آزادی کے لیے خود رائے نہیں دیں گے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ہم تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو اس نے ہمیں پہلے بھی نقصان دیا ہے اور اس کے بعد بھی نقصان ہوگا۔ یہ جنگ ہم نے سیاسی بنیادوں پہ لڑنی ہے، جمہوری بنیادوں پہ لڑنی ہے، یہ جنگ ہم نے مطالبات کے ذریعے سے لڑنی ہے، ہڑتالوں کے ذریعے سے لڑنی ہے، اور آپ سب عوام کی حمایت سے لڑنی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے لیے اپنی پارٹیاں بدل سکتے ہیں، آپ لیڈروں کو بدل سکتے ہیں، تو اپنی آزادی کے لیے آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم کوئی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم آپ سے یہ قربانی مانگ رہے ہیں، آپ وقت دیں اور آپ فکری طور پہ، شعوری طور پہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس غلامی سے نکل کے، اس جو فریب اور دھوکہ دہی کا جو ماحول ہے اس سے نکلیں۔
یہ پتن پہ، کوالے پہ اور اولاد پہ جا کے جو ہے نا وہ زنجیریں بنائی جاتی ہیں کہ جی ہم اظہار یکجہتی کریں. وہ زنجیر تو غلامی کی علامت ہے. ہم تو ان زنجیروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اور آپ زنجیریں بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اور یہ اس پہ مورد تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو غلام رکھنے کے لیے اب بھی تیار ہیں. تو ہم اس فراڈ کے خلاف بھرپور مذمت کرتے ہیں. پورے ریاست میں اس کے خلاف مذمت ہوئی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق. میں آپ تمام احباب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت مختصر کال پر یہ بڑا منظم اور بہترین پروگرام ارینج کیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا